باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذی قولہ حق ووعدہ حق وامرہ حق وقال الحق فی کتاب الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق الصلاۃ والسلام علی النبی الحق والنبع الحق وصاحب کتاب الحق وقال الحق فی حقہ انا ارسلناک بالحق هو ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللہم ادر الحق حیثما دار علی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الحقیقیین المعصومین ولعنت اللہ علی اعداء الحق اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الحق اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مل کر صلوات اجازت ہے حضور گفتگو کا آغاز کریں۔ واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، تشنگان بادہ ولا، سائلان دست خدا، ساکنان شہر وفا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح۔ یقیناً خوش نصیب ہیں آپ جو اپنے اوقات کو اس ذکر میں گزار کر اپنی اوقات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سلامت رہیں سے کرنا شکر۔ خوش نصیب ہیں، ہر ایک کا مقدر نہیں ہے کہ فرش عزائے حسین پہ چلا ہے۔ اور یہ جملہ حضور دادی صاحب ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے صاحب کہ فرش عزا پر چلا ہے، اور کمال یہ ہے کہ آپ آئے نہیں ہیں۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی اندر، ادھر ہلال محرم نمودار ہوا، ادھر کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ کمال یہ ہے کہ آپ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ لائے گئے، ہمیں کون لے کر آیا؟ ہم تو اپنی مرضی سے چل کر آئے۔ ہم نے سوچا اتنے بجے چلیں گے، پہنچیں گے، سنیں گے، واپس آئیں گے۔ ہمیں کون لایا ہے؟ ہم تو خود چل کر آئے ہیں، لیکن آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ دل میں بسنے والی علی کی محبت ہے جو اس ذکر میں لائی ہے۔ شکر گزار آپ کی سماعت ہوگا۔ حب علی ہے جو اس ذکر میں لے کر آئی ہے، فرش عزا تک پہنچایا ہے جس نے۔ علی کی محبت ہے جو آپ کو لے کر آئی ہے۔ جنہیں نہیں معلوم محبت کسے کہتے ہیں وہ فرش عزا سے بھی دور ہیں۔ جنہیں معلوم ہے وہ فرش عزا پہ موجود ہیں، جنہیں نہیں معلوم محبت کیا ہے، محبت کے رنگ کیا ہیں، ڈھنگ کیا ہیں، طور کیا ہیں، اطوار کیا ہے، محبت ہوتی کیا ہے، نہیں معلوم تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت اگر بڑے سے ہو تو شرافت ہے، اگر چھوٹے سے ہو تو شفقت ہے، اگر بھائی سے ہو تو قوت ہے، اگر بہن سے ہو تو غیرت ہے، اللہ سے ہو تو عبادت ہے، رسول سے ہو تو اطاعت ہے،
بیت سے ہو تو محبت ہے، اہل بیت سے ہو تو مودت ہے، اور دشمن علی سے ہو تو لعنت ہے۔ بہت مشکور، بہت مشکور آپ کی توجہات، بہت مشکور آپ کی توجہات کا۔ محبت کا جنہیں علم نہیں، ادراک نہیں، فہم نہیں، وہ کیا جانے ذکر کیا ہے، انہیں کیا معلوم۔ لکھ تو دیا ذکر علی عبادہ، لکھا سب نے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، لکھا سب نے، عبادت ہے، ثواب نہیں ہے، عبادت ہے۔ صبح ایک جملہ نظر سماعت کیا ہوں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب بعد میں ہوتا ہے، عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جملہ ایک سامع کی نظر کر رہا ہو، جس کا چہرہ دیکھنا دنیا کے لیے عبادت بن جاتا ہے، اس کی اپنی عبادت کا وزن کیا ہوگا؟ بھائی نے نعرہ حیدری لگایا، میں ساتھ نہیں لے کر آیا ہوں، لیکن کچھ دوست ہیں جو یا علی نہیں کہہ پائے۔ ذکر علی عبادہ، دہن معطر ہوتا ہے علی کا نام لینے سے، لکھا سب نے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھنس بھی گئے، 40 سال بتوں کی عبادت کرنے والے اور تھے، اور جس کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت بن جائے وہ علی اور ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ ہم گردن جھکا کے نہیں، گردن اٹھا کے کہتے ہیں کہ علی کو امام مانا ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب گھمائی گئی بات، کیا کریں، روایت حضرت صدیق سے آئی ہے، روایت کا انکار تو کر نہیں سکتے، سچی ہے، صدق ہے، روایت میں صدیق سے آئی ہے، کیا کریں، مفہوم تبدیل کیا جائے۔ کہنے لگے علی کا چہرہ دیکھنا، ابن اثیر جزری معروف عالم، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ روایت تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا۔ خاموشی چھا گئی نا، سکوت، کوئی ہونا بھی چاہیے، چہرے میں ایسا کیا ہے جو دیکھنا عبادت بن جائے؟ کہنے لگے علی کے چہرے میں کون سی خاص بات تھی جسے دیکھنا عبادت ہوتا؟ پھر کیوں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کہ وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ تھی، علی جب بھی مدینے میں اپنے گھر سے باہر نکلتے، لوگوں کی نگاہیں علی کے چہرے پہ پڑتی، لوگ علی کا چہرہ دیکھ کر بے اختیار کہتے، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ کی قسم اس سے کریم جوان تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بے اختیار علی کا چہرہ دیکھتے زبان سے نکلتا، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ کی قسم اس سے بڑا بہادر تو دیکھا ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ کی قسم اس سے بڑا عالم جوان نہیں دیکھا۔ کا بات یہ ہے جب بھی علی کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تھی تو زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جاتا تھا، اور لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے، اسی لیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بن گیا۔ میں نے کہا جو کام 1.25 لاکھ نبیوں نے محنت سے کیا تھا، علی کا چہرہ وہی کام کر۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے۔ موضوع کیا ہے؟ عرفان توحید اور محافظان توحید۔ چہرہ دیکھا توحید کا عرفان کرا رہا ہے،
چہرہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کل کی گفتگو جہاں رکی تھی، جو سامعین ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، کل والے دوست احباب، ان سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کل کی گفتگو دین کی ضرورت کیا ہے، اسلام دین فطرت ہے یا نہیں ہے، کل کی گفتگو ہماری ہوئی، تھوڑا سا آگے اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر اسلام دین فطرت ہے تو سب اسلام کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ دیہاتوں میں، گاؤں گوٹھ میں ہے اور شہر میں خبر نہیں ہو رہی۔ موبائل ہاتھ میں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کون کیا کر رہا ہے، کس کے نظریات کیا ہیں، کس کے عقائد کیا ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر دنیا اسلام کے قریب کیوں نہیں آ رہی؟ دو تین بات آپ کے حوالے مجھے آج کرنا۔ عرفان توحید، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، شناخت خدا۔ اب کس چیز کی شناخت کرنی ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، یا اس کے وجود کو پہچاننا ہے، یا اس کی صفات کو پہچاننا ہے؟ تھوڑی سی علم کلام کی بحثیں، آسان، بالکل آسان ہو کہ آپ کے اذہان میں منتقل ہو جائیں گے، بچے بھی نوجوان بھی سمجھیں گے، بات اتنی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ استاد محسن کراتی نے تحریر فرمایا، دین کرتا کیا ہے؟ دین فطری ہے، فطرت میں دین کو رکھا گیا۔ کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کچھ ضرورت ہے انسان کی جو فردی ہے، شخصی، کچھ ضروریات ہیں جو اجتماعی ہیں، کچھ ضروریات ہیں نیاز عالی، ایک نیاز فردی، دوسری نیاز اجتماعی، تیسری نیاز عالی، اور یہ نیازوں کا مہینہ ہے۔ نیاز سے مراد یہ نہیں، نیاز سے مراد ضرورت، نیاز ضرورت، نیاز فردی ایک آدمی کی ضرورت۔ نئے چہروں کے حوالے جلدی سے بس اشارے میں بات کر کے آگے بڑھو۔ کیا ضرورت ہے؟ فرد کی ضرورت، روٹی، کپڑا، مکان، ہمسر، نیاز فردی۔ نیاز اجتماعی کیا ہے؟ ہر ایک کی یہ ضرورت ہے، روٹی بھی ملے، کپڑا بھی ملے، مکان بھی ملے جس میں رہے، ہمسر بھی ملے، شادی کر سکے۔ آگے کیا ہے؟ نیاز اجتماعی، اجتماع کو کیا چاہیے؟ سب کو مل کے کیا چاہیے؟ کہ قانون چاہیے، ایک رہبر چاہیے، رہنما، پیشوا، مقتدا، قائد، امام، جو اسے نظام کو چلا سکے۔ نیاز فردی، نیاز اجتماعی، دو ہو گئی، سب کچھ تو اس میں آ گیا، اب رہ کیا گیا جس کے لیے نیاز عالی کو رکھا؟ تیسری ہے نیاز عالی، روٹی بھی ملی، کپڑا بھی ملا، مکان بھی ملا، ہمسر بھی ملا، امام بھی ملا، قانون بھی ملا، نظام بھی ملا، لیکن ایک چیز رہ گئی، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، رہ رہے ہو، لیکن سوچو تو صحیح، آئے کہاں سے ہو، کیا کرنے آئے ہو، کیا کر کے جاؤ گے، آنے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ جو یہ سمجھا دے اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا، انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو سوچتا ہے، میں وہاں جاؤں گا میرا فائدہ کیا ہے، وہاں جا رہا ہوں مقصد کیا ہے، کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چھوٹی باتوں میں سوچتا ہے مقصد اور ہدف کیا ہے۔ اتنی بڑی زندگی گزار رہا ہے، نہیں سوچ رہا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مجلس میں آئے ہیں کیوں؟ مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ نوکری پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ ہر چیز کے لیے سوچتا ہے ہدف، مقصد۔ جو چند گھنٹوں کی چیزیں ہیں اس کے لیے ہدف ہے، جو اتنی بڑی طویل 60 70 80 سال کی زندگی بے مقصد گزر رہی ہے، جو اس مقصد کو سمجھا دے اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ اچھا، دین فطرت میں رکھا، فطری بنا دیا۔ اب آغا محسن کراتی آج کی بات آغاز کر رہا ہوں۔ فرمایا دین سکھاتا کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال انہوں نے دی بچوں کو سمجھانے کے لیے، کہ جس طرح کار ہے، گاڑی بنائیں گے، کیسے بنے گی؟ 5 بڑی چیزیں ہیں جس سے اسے بنایا جاتا ہے۔ مثال انہوں نے دی، آسان مثال ہے اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہ سب سے پہلے وہ معدن، وہ کان تلاش کی جائے گی جس میں لوہا ہو، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، اس معدن سے لوہے کو استخراج کیا جائے، نکالا جائے، لوہا نکل آئے، اب کیا کرنا ہے؟ اس لوہے کو پگھلایا جائے۔ پھر دوہراؤں گا،
پہلا معدن جس میں لوہا ہے، دوسرا لوہے کو نکال لیا جائے، تیسرا پگھلا لیا جائے، چوتھا گاڑی کے پارٹس بنا لیے جائیں، پانچواں تمام کو ملا دیا جائے۔ یہ بڑے مراحل ہیں، پھر تو آپ جو چاہے اس میں کرتے چلے جائیں۔ آسان سی بات، دین بھی یہی کرتا ہے۔ دین پہلے تلاش کرتا ہے وہ معدن کہاں ہے کہ جہاں لوہا پایا جائے۔ بنانا کیا ہے؟ اچھا انسان بنانا ہے۔ کہاں سے بنائے؟ معدن تلاش کرے گا، کہاں ہے وہ انسان جو اپنے ہدف کو کھو چکا ہے، کہاں ہے وہ انسان جو گناہوں میں غرق ہو چکا ہے، کہاں ہے وہ انسان جو رہبر سے دور ہو گیا ہے، کہاں ہے وہ انسان جو مقصد سے بے ہدف ہو گیا ہے۔ انسان کو تلاش کرے گا، یہ وہ انسان ہے۔ پہلا مرحلہ، دنیا تو کہہ رہی ہے مادیات، انسان شہوت اور شکم کا بندہ ہے، بس جو کچھ کرتا ہے ان دو کے لیے کرتا ہے۔ نوکری پہ کیوں جاؤں؟ شکم بھر گیا، مال آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اسے خرچ کیسے کریں، عیاشی کیسے کریں۔ دو چیزیں بیان کر دیں، انسان دو چیزوں کا بندہ ہے، شہوت ہے، شکم ہے۔ جبکہ یہ بھی انہوں نے غلط کہا، شہوت کی دو قسمیں ہیں، یہ شکم بھی شہوت میں آتا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے ہی ایک لفظ میں دونوں کو شامل کیا جا سکتا۔ خیر انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا، دنیا والوں نے، مادیات پرستوں کی بات کر رہا ہوں۔ انسان شہوت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شکم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بس یہ انسان کی پوری زندگی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا نہیں، انسان تو اتنا حقیر نہیں ہے، یہ شہوت تو جانور کے پاس بھی ہے۔ شہوت کے پیچھے بھاگے تو جانور بھاگے، شکم کے پیچھے بھاگے تو جانور بھاگے، جس کا کام ہی کھانا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا اپنا کھا رہا ہے یا پڑوسی کا کھا رہا ہے۔ اس کا کام ہی کھانا ہے، گدھا ہوگا تو کھائے گا، گھوڑا ہوگا تو کھائے گا، خچر ہوگا تو کھائے گا، بس کھانا جانتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کھا رہا ہوں۔ ایک درخت کھا رہا ہوں، دو درخت کھا رہا ہوں، یہ سارا ہی کھا رہا ہوں۔ جانور ہے، شکم سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان تو جانور نہیں ہے، تو بالا ہے، میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں نے تجھے اپنی امانت دی ہے، تو نے میری امانت کو اٹھایا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ میں نے اپنی امانت کو پیش کیا، آسمانوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، زمین کے سامنے، میری امانت کو اٹھاؤ۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان آگے بڑھا، امانت کو اٹھا لیا۔ انسان تیرا رتبہ بالا ہے، شکم شہوت کا بندہ نہیں۔ دین کیا کرے گا؟ ایسے انسان کو تلاش کرے گا، پھر اس انسان کو نکالے گا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ معدن تلاش کرنا جہاں لوہا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ استخراج، نکالنا، اخراج کرنا۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ، پہلے مرحلے میں دین نے تلاش کیا، یہ بے ہدف انسان ہے، یہ گناہوں میں غرق ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، شہوت و شکم کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تلاش کر لی، اب اسے نکالے گا۔ کیسے، کہاں سے نکالے گا؟ اسے جہالت سے نکالے گا، اسے ظلم سے نکالے گا، اسے تفرقوں سے نکالے گا۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اسے فرقہ پرستی سے نکالے گا۔ آج جو مسلمانوں کی تباہی ہے یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ہے۔ ٹولیوں میں بٹے ہوئے، حقیقت کا دفاع نہیں کرتے، بس دیکھتے میرے فرقے کی بات کون کر رہا ہے، میرے فرقے کا دفاع کیسے ہو رہا ہے۔ سچ ہو یا جھوٹ، آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں گے، فرقے کی بات کرو تسلیم۔ کوئی آیت ہی کیوں نہ پیش کر لے، مفہوم کو تبدیل کر دیں گے، کیوں؟ میرے فرقے سے ٹکرا رہا ہے، متصادم ہے۔ اگر ٹکراتے رہو گے، فرقہ پرستی کرو گے تو گمراہی میں ہو۔ قرآن کا، دین کا پہلا کام یہ ہے تلاش کرے، دوسرا کام یہ ہے فرقہ پرستی سے نکالے، جہالتوں سے نکالے، ظلمتوں سے نکالے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ پگھلا دے۔ ہم اکڑے ہوئے، غرور، استکبار، تکبر، انا، میں،
سب میں ہے نا بھئی، جذبات ہیں، احساسات سب میں ہوتے ہیں، کنٹرول کرنا دین کا کام ہے۔ صلاحیتیں سب میں ہیں، اسے کیسے استعمال کرنا ہے یہ دین بتائے گا۔ دین پہلے دین ہوگا تو توحید تک پہنچیں گے نا، اور آج ہی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ دین پگھلائے گا کیسے؟ مناجات کے ذریعے سے، گریے کے ذریعے سے۔ کیسے پگھلائے گا؟ بارگاہ الہی میں سر تو رکھو، عبادات کے ذریعے سے پہنچائے گا، پگھلا رہا ہے۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ پارٹس بنانا، گاڑی کے پارٹس بن رہے۔ کیسے بنائے گا؟ انسان کو، فرد کو تشکیل دے گا، فرد کو، ایک ایک کو تشکیل دے گا۔ کیسے؟ عبادت اور تقوی کے ذریعے سے خود سازی کرتے چلے جاؤ۔ اگر خود کو بناؤ گے تو ایک اچھا انسان، دوسرا انسان، تیسرا انسان، ایک ایک کر کے پورا اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ محسوس کیجئے گا حضور والا سے دین بنا رہا ہے۔ دین کی ضرورت ہے یا دین کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ایک فرد اچھا بنتا چلا جائے، پورا معاشرہ جامع اچھا بن جائے گا، فردی سے اجتماعی تک۔ اچھا بن گئے اچھے، اب کیا کریں؟ یہ اچھے اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں اچھے، یہ اپنے گھر میں اچھے، سب اپنے اپنے گھروں میں اچھے۔ اب کیا کریں؟ پانچواں اور آخری مرحلہ کیا کیا تھا؟ سمجھ ملا دیا نا، سب ملائیں گے تو بنے گا۔ اسلام بھی یہی کرتا ہے، اچھے بنا دیے، اب اچھا بننا کافی نہیں ہے، اب آپس میں وحدت بھی پیدا کرو۔ جب تک نہیں بن سکتے، تب تک نہیں بن سکتے جب تک اتحاد نہ آ جائے، جب تک وحدت نہ آ جائے، ایک صفحے پہ نہ آ جاؤ۔ دین تفرقوں کا نام نہیں، وہ تو دوسرے تیسرے درجے میں نکال چکا، فرقہ پرستی سے، جدا گانا سے، انتشار سے دور کر چکا۔ دین اب لایا ہے 5ویں مرحلے میں وحدت پر۔ جب سب اچھے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے، اچھا معاشرہ بن گیا، اب دین نے کہا اچھے ہو گئے ہو، جمع ہو گئے ہو، اب اسلامی مملکت کا قیام کیا جانا چاہیے۔ اسلامی جامعہ، ایک نظام اسلامی بنایا جائے، دین چلے۔ معاملہ کیا ہوا؟ کیسے دین کی ضرورت ہے یا دین کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر دین کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نظام کیسے بنے گا؟ اچھا اگر دین کی ضرورت ہے تو یہ 7.5 ارب انسان بہت سے ایسے ہیں کہ جو دین کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ ہے میرے سارے دوستوں؟ ہے نا ایسے؟ دین کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جب تسلیم نہ کرنے سے کیا دین کا انکار ہو جائے گا؟ وجود ختم ہو جائے گا؟ وجود رہے گا، کوئی مانے تب بھی رہے گا، کوئی نہ مانے تب بھی رہے گا، وجود باقی رہے گا۔ لیکن اکثریت دین پرست ہے، مسیحیت ہو یا مسلمان ہو ملا لیں تو اس وقت بھی سب سے زیادہ ہیں۔ وہ جو مادیات پرست ہیں، منکران دین ہیں، ملحدان ہیں، کم ہے تعداد میں مگر ہیں، کہتے ہیں کوئی دین نہیں ہے۔ کیا ضرورت پڑی جب وہ دین کا انکار کر رہے ہیں؟ جب فطرت کہہ رہی ہے دین ہے، عقل کہہ رہی ہے کوئی دین ہے، تو وہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ 4 باتیں تحریر فرمائی گئی۔ پہلی چیز، عدم شناخت، پہچان ہی نہیں ہے۔ تھوڑی سی میں یہاں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ جس چیز کی انسان کو پہچان نہ ہو، ارزش و اہمیت کا علم نہ ہو، انسان اس پہ توجہ نہیں دیتا۔ حضور آسان سی بات ہے نا۔ ایک قلم ہے سونے کا لیکن ہے پلاسٹک میں، سامنے پڑا ہے، یہ 20 روپے والا پین، اہمیت نہیں دے رہا۔ لیکن جب اس کی حقیقت کا علم ہوگا، ظاہر میں پلاسٹک کا لباس ہے مگر اندر کچھ اور ہے۔ ظاہر کو دیکھ رہے ہو تو کچھ اور لگ رہا ہے، باطن کو دیکھو گے تو کچھ اور لگ رہا ہے۔ جب تک صرف ظاہر کو دیکھ رہا تھا تو توجہ نہیں کر رہا تھا، لیکن جب باطن کا ادراک ہوا تو فوراً اٹھانے کے لیے لپک رہا ہے۔ یعنی اتنا پتہ چلا، ظاہر پر رک گئے تو حقیقت سے دور ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے ظاہر کو دیکھا انہوں نے اپنے جیسا بشر کہہ دیا۔
شکر گزار ایک ایک سامنے کا ایسے مل کر صلوات بھی محمد و آل محمد بھی. عدم شناخت نہیں ہے چیز کی، توجہ نہیں ہوگی. پتہ چلے اتنی قیمتی چیز میرے پاس ہے، توجہ بڑھتی چلی جائے گی، اہمیت بڑھے گی. کیوں؟ شناخت ہو گئی، معرفت ہو گئی، علم ہو گیا، ادراک ہو گیا، فہم ہو گیا. کئی دوست نماز کو اہمیت نہیں دیتے، پڑھ لیں گے. نوجوان میرے سارے محترم شخصیات تشریف فرمائیں، پڑھ لیں گے نماز. کیوں؟ عدم شناخت، پتہ جو نہیں کہ یہ ہے کیا. اگر فیض لینا شروع کر دیا نا نماز سے، آئے مصلی پہ بیٹھے، پتہ چلے گا کہ نماز ہے کیا. اللہ کوئی ہماری نماز کا محتاج ہے؟ سوال بھی ایسے کرتے ہیں. نماز کا کیا، وہ تو آپ کا بھی محتاج نہیں ہے. اسے ہماری نماز کی ضرورت ہے کیا؟ آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. سورج کو آپ کی ضرورت ہے، چاند کو آپ کی ضرورت ہے، زمین کو آپ کی ضرورت ہے، آسمان کو آپ کی ضرورت ہے. نہیں، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہے تو عبادت کی ضرورت ہے. درجے کو بالا کرنا ہے تو عبادت کی ضرورت ہے، تقوی کی. عدم شناخت، جب تک شناخت نہیں ہوگی توجہ نہیں ہوگی. جہاں شناخت ہو گئی کہ نماز کیا ہے، شناخت ہو گئی حسین کا ذکر کیا ہے، شناخت ہو گئی یہ فرش ازا کیا ہے، شناخت ہو گئی غازی کا علم کیا ہے. ابو جہل چیخ رہے ہیں نا علم کے خلاف، بھئی آپ کا چیخنا بنتا بھی ہے، ملا جو نہیں تھا. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. جواب دیں، 1400 سال گزر گئے، 2800 سال اور گزار دیں گے، دیتے رہیں گے جواب آپ کو. لیکن ہمیں آپ کے درد کا احساس ہے، یہ درد رفع نہیں ہوگا کیونکہ ماضی کا کام ہو چکا ہے. اور نبی نے کمال یہ کیا، ماضی میں بھی علم علی کو دیا اور کہا محشر میں بھی لوائے حمد علی ہی اٹھائے گا. تو یہ دوہرا زخم ہے، یہاں بھی ملا ہے وہاں بھی ملے گا. اور علم کا احترام وہی کر رہے ہیں جن کا تعلق علم اٹھانے والوں سے ہے، پھینکنے والوں سے نہیں، چھوڑ کے چلے جانے والوں سے نہیں. توجہ ہوگی کب؟ جب شناخت ہوگی. ایک دنیا کو شناخت ہی نہیں دین کی. جب شناخت نہیں ہے تو توجہ نہیں کر رہے کہ یہ ہے کیا چیز. دوسری چیز، دین میں کچھ دانا دشمنوں کی وجہ سے، کچھ نادان دوستوں کی وجہ سے ایسے خرافات داخل کر دیے گئے کہ جب بیٹھا ہوا عاقل سوچتا ہے یہ ہے دین، خاموشی آپ کی. یہ دین ہے، نہیں چاہیے ایسا دین. یہ گلاس رکھا ہے کیا؟ صلی اللہ محمد. مثال دے رہا ہوں، پانی نہیں پینا چاہ رہا. یہ آب زلال، آب شیریں، ایک انتہائی تشنا شخص ہو، پیاسا ہو، اسے پیش کریں، لیکن اس میں ایک مچھر ڈال دیں. مچھر پڑا ہوا ہے، لیجئے حضور، تشنگی دور کیجئے، پانی پیجئے. پیے گا؟ کیوں؟ وہ کہے گا پیاسا مر جاؤں گا لیکن پانی نہیں پیوں گا. کہ تم نے اضافی چیز کیا ڈال دی اس میں، ایسی جو ضرر دے رہی ہے. میرے سارے محترم دوست بھائی، اشاروں میں بات سمجھتے جائیے. یہ ایسی چیز کیا ڈال دی؟ اللہ نے پانی بھیجا تھا، مچھر ڈال کے نہیں بھیجا تھا. دین بھیجا ہے اللہ نے، یہ اضافی چیز کیا ڈال دی دین میں؟ خرافات وارد کر دی. دانا دشمن نے، نادان دوست نے ملا دی ہے. دنیا دین سے دور. چوتھی چیز دین. تیسری چیز دین سے
غلط استنباط کیا گیا. دین سمجھانا کچھ چاہ رہا تھا، یہ سمجھنے کچھ اور بیٹھ گئے. مسئلہ یہی ہے، نبی جانتے تھے ایسا ہوگا، اسی لیے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. صرف قرآن کو کافی نہ سمجھ لینا، اہل بیت بھی ساتھ ہے. تو جو فرما رہے میرے احباب، غلط استنباط کیا گیا. اور چوتھی اور آخری بات، جب غلط استنباط ہو رہے ہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے یہ کیا ہے، یہ ٹکراؤ کیسا، یہ تضاد کیسا، یہ اختلافات کیسے، 2 اور 2 4 کی بات کرو، یہ ادھر ادھر کی باتیں کیسے. چوتھی اور آخری چیز، جن لوگوں نے دین پہنچانا تھا ان میں ہی کچھ ایسے نکل آئے جنہیں لوگ دیکھ کر دین سے دور ہو گئے. آسان کر دوں عوامی الفاظ میں، دین کا ٹھیکہ ایسوں نے اٹھا لیا جن کے حلیے دیکھتے ہی دنیا دور ڈر کے بھاگ گئی. اگر یہ دین ہے، یہ دین سمجھا رہے ہیں، یہ چاقو لیے گردن اڑا رہے ہیں ہماری، یہ دین سمجھائیں گے، سر عام خواتین پہ تشدد کر رہے ہیں، یہ دین ہے. جب دین کا پیغام ایسے لوگوں سے گیا، دنیا نے کہا وعلی الاسلام السلام. اگر یہ اسلام ہے تو دور سے سلام. ایسے اسلام دور ہونے کی وجہ، ورنہ دین فطری تھا، فطرت میں رکھا دین کو جو خدا تک لے کر آئے. اب کمال یہ فطرت میں تو ایک چیز ہے، لیکن اس کو نمو دینا آپ کا کام ہے، اس کی پرورش کرنا، اسے بڑھانا آپ کا کام ہے. فطرت میں رکھا کوئی ہو جو بتائے خدا تک پہنچنا ہے، لیکن اب اسی پہ غور و فکر کریں گے تو بات واضح ہوتی چلی جائے گی. اچھا، علم کلام کی بحث حضور والا، کیوں مانے خدا کو؟ اس لیے کہ انبیاء نے بتایا خدا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک سامنے سے. محترم شخصیات، صاحبان فہم، صاحبان علم تشریف فرمائے. انشاءاللہ بات آپ کے قلوب میں اترے گی اور جا نشین ہو جائے گی، دل نشین ہو جائے گی. فطرت نے بتایا خدا ہے. اچھا، انبیاء آتے گئے بتاتے گئے خدا کو مانو، اس نے پورا دین بھیجا ہے، خدا ہے، اللہ ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں یار ہے یا نہیں ہے. نبی نے کہا ہے، انبیاء کہہ رہے ہیں اب ہے یا نہیں ہے، کیا کریں، کیوں مانیں ان کی بات کو؟ عقل سامنے آئی. عقل نے آ کر کہا دفع ضرر محتمل. انبیاء کہہ رہے ہیں جو ہمیشہ سچ کہتے ہیں، یہ سچے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور اگر ان کے کہنے پہ ہوا، کیونکہ سچ بولتے ہیں اور اس نے ہمیں احکام بھیجے اور میدان محشر میں ہم پہنچ گئے، احکام کا حساب ہونے لگا اور ہم حساب نہ دے سکے کیونکہ خدا کو مانا ہی نہیں تھا، تو ہمیں عقاب ہوگا، عذاب دیا جائے گا. انبیاء سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہتے آئے ہیں، وہی سچے کہہ رہے ہیں کہ خدا کو مانو. اگر ان کی بات کو نہ مانا تو عذاب ہو سکتا ہے. عقل کہہ رہی ہے احتمال عذاب ہے، اس لیے جہاں ذرا سا خطرہ بھی ہو جس کام میں، عقل کہتی ہے خبردار ایسا نہ کرنا. محسوس کیجئے گا حضور، محسوس کیجئے گا صاحبان فہم، بالکل آسان کر کے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. عقل کہہ رہی ہے جس کام میں خطرے کا احتمال بھی ہو وہ کام نہ کرنا، وہ عمل انجام نہ دینا. احتمال، یقین تو دور کی بات ہے. عقل ہوشیار ہے، پہلے سے کہتی ہے ایسا نہ کرنا، بھائی فلاں کمپنی میں سرمایہ نہ لگانا، ڈوب جائے گا، حالات ملک کے نازک ہیں، ایسا نہ کرنا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. کون کہہ رہی؟ عقل کہہ رہی. احتمال دے رہی ہے. لگاتے ہیں سرمایہ؟ نہیں، ابھی تو نہیں لگاؤں گا. روپے کی قدر گر رہی ہے، کیا کروں؟ بینک میں رکھ دوں، بینکر ناراض نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ عقل کہتی ہے احتمال ہے خطرے کا، انسان رک جاتا ہے. اور یہ دنیاوی لوگوں کے کہنے پہ رکا. وہ انبیاء جو پہلے اپنا کردار منوا رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، صادق ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے، خدا کو مانو. عقل کہہ رہی ہے ان کے کہنے پہ مان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے. یعنی عقل نے بتایا جہاں نقصان ہو وہ کام چھوڑ دو، وہ کام کرو جس میں فائدہ ہے.
فطرت نے کہا خدا ہے، انبیاء نے کہا خدا ہے، اور عقل نے کہا جب ہے تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ تسلیم کرو، دفع ضرر محتمل، احتمال شدہ ضرر کو دفع کرنے کا مشورہ عقل نے دیا۔ دوسرا، شکر منعم واجب ہے۔ سال گزشتہ میں نے اپنی گفتگو میں نظر کیا تھا، شکر منعم واجب، نیند دور کرنے کے لیے ایک باواز بلند یہ مسائل تو ہوتے ہیں حضور والا۔ میں نے کل بھی عرض کیا، عقلی ذہنی حرکت ہے نا، یہ ذہنی حرکت جلدی سے بس آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ شکر منعم واجب ہے، جس نے نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا منہ ہلاتے رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی، پل کے جھپکے اس سے بہتر ہے لب حرکت میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ شکر منعم واجب ہے، جو نعمت دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ آپ صاحبان تہذیب، باادب شخصیات ہیں، تہذیب یافتہ لوگ، اچھے گھرانے، کیا کرتے ہیں؟ کوئی کچھ دیتا ہے، بہت شکریہ حضور، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے عنایت کی، معمولی سی چیز دے دی، ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دی، بہت شکریہ آپ کی، ذرا نوازی آپ نے یہ دی۔ کیوں؟ نعمت دے رہا ہے، عقل نے کہا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہی بچوں کے لیے مثال بیان کر رہا ہوں، صاحبان فہم، صاحبان علم، تو واقعی میں جو کوئی نعمت دے رہا ہے